ویلکم بیک ناظرین. جی سر. سر وہ گیس نہیں آ رہی تاڑی تانوں آپ ہی پتہ ہے رولے کی نے. آج تو میرا بھی دل کر رہا نہیں دے سر میں کہنا رہے نہیں فائنل اگر تسی کو تے اسی اس موسم پہ گل کر سکتے. نہیں ہم کریں گے, بات کرنا بنتا ہے, لیکن میں جو کس چیز پہ گیس پہ کر لیں, بجلی پہ کر لیں, تیاری مہنگائی پہ والی کر رہے گی لیں. نا. دیکھیں تیاری والی پہ بھی میں آتا ہوں. ایک چیز میں اس وقت مسکرا بھی رہا تھا, کاش ڈاکٹر مصدق ملک یہ بتاتے, بجائے ہماری بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 کر رہے ہیں, کاش یہ بتاتے جب ان کے دور میں گیس بحران ہو رہا تھا کس وجہ سے ہو رہا تھا, بجلی کا بحران تھا, بجلی مہنگی کی گئی کیوں کی گئی, یہ بتاتے قوم کو اپنے دور میں. کیا ان کے دور میں مہنگائی نہیں ہوئی, اس کی وجوہات بتاتے. کیا ان کے دور میں آٹا چینی غائب نہیں ہوا, کیا ان کے دور میں پیٹرول کا کاشف بحران نہیں آیا. تو کم از کم ہمیں چاہیے, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, ہمیں چاہیے ہم اپنی بات کریں. چلے گیس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. کم از کم آپ یہ ضرور ایکسپٹ کریں گے کہ گیس نہیں ہے, سردیوں میں نہیں ہے. یہی گیس کا ایشو گرمیوں میں کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ گرمیوں میں صرف چولہے جلائے جاتے ہیں, آپ کے ہیٹر, آپ کے گیزر جو ایک کنزمپشن ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. پائن بجلی گرمیاں اے سی چلتا ہے, سردیاں ہیٹر چلتا ہے. وہی کہہ رہا ہوں, ڈیمانڈ کی بات ہے, ڈیمانڈ کی بات ہے. جو انفراسٹرکچر اس ملک میں گیس کے لیے بچھانا چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا, آج آپ کے ملک میں صرف 26% صارفین ہیں جو پائپ کے ذریعے گیس لے رہے ہیں. کہہ رہے سارے تو سلنڈروں پہ ہیں. ان لوگوں نے جو 25-30 سال اس ملک میں حکومت کی ہے, ڈاکٹر صاحب مسکرا رہے ہیں, ان بے بس لوگوں میں جن کے گھر میں گیس نہیں جا رہی, یہ جواب دیا کہ 10 سال پچھلے یہ حکومت کر کے گئے ہیں, پنجاب میں رہے ہیں, کون سی پائپ لائن انہوں نے بچھائی ہیں. ہاں ہم 2-2.5 سال ہوئے ہیں جس کی بات کارکردگی کی پرائم منسٹر کر رہے تھے. آج اگر کاشف عباسی سیٹ پہ بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے 15-20 سال کی محنت ہے. کاشف عباسی آتے سال پہلے دن نہیں چوکے چھکے لگانا اس شو میں شروع نہیں ہو گیا. تجربہ ایک چیز کا نام ہے جو ان لوگوں نے 35-40 سال اس ملک میں کیا کیا انہوں نے. آج گیس کے اوپر ہنس رہے ہیں, گیس پہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر انہوں نے گیس پہ کام کیا ہوتا نا تو ہم دیتے. دیکھیں ہم کر رہے ہیں نا, اگلے سال ہم ٹرمینل لگانے جا رہے ہیں. گیس پچھلے سال گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی اس ٹائم. جی میرے خیال میں پچھلے سال بھی تھی تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ, لیکن اس دفعہ بحران بہت زیادہ. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر اجازت دیں, دیکھیں بات یہ ہے, 2-3 بڑے اہم سوال ہیں میں نے جو پہلے بھی اٹھائے ہیں, اور بڑے سیدھے سوال ہیں کہ اگست کے اندر جن لوگوں کو گیس کی ضرورت ہے وہ تمام ادارے حکومت کو لکھ کے دے رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں 3 خط ڈال رہے ہیں. سن لینا میری بات میری بات کا جواب دینا کہ 26% آج کیوں ہیں صارفین. آپ لوگ اس ملک میں رول کرتے رہے ہیں 35-40 کا جواب دینا. آپ تو ڈانٹ رہے ہیں, جانے دوں گا میں. آپ بتائیں کہ نہیں جانے دیں گے سر, عمران خان کو 26% پائپ لائن آپ لوگوں نے بچھا کے دی, آپ کی پرفارمنس کیا ہے سر, کس طرف نہیں جانے اس ملک کے لوگوں نے آپ کو کئی دہائیوں سے یہاں حکمرانی دی ہے. پوچھتے ہیں آپ دیں جو میرا بھائی پروگرام کرنے آیا, سر یہ کس طرف مجھے کہہ رہے ہیں نہیں جانے دیں گے. لے رہے ہیں سر, کیا کہہ رہے ہیں کس طرف نہیں جانے دیں گے. مزے بھی نہیں لینے دوں گا اور بھاگنے بھی نہیں دوں گا. اپنا جواب دیں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہم نے یہ انفراسٹرکچر دیا اور یہ تباہ کر دیا عمران خان نے. شیشہ ٹوٹ جائے گا, جان دو, غلطی کرنے دو. آج ڈانٹ رہے ہو, آج کی ہو گیا. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 3 خط ہر ادارے نے, SNGPL, SSGC, PSO نے لکھے, وزیر صاحب کو لکھے کہ گیس کم ہو جائے گی, گیس خرید لیں. ایک بنیادی سوال ہے, آپ نے گیس کیوں نہیں خریدی جب آپ کو پتا تھا. دوسرا سوال یہ کہ اس وقت جب ٹینڈر ہو رہے تھے تو آپ کو 10% سلوپ کے اوپر گیس ملنی تھی. یعنی 10% سلوپ کا کیا مطلب, پیٹرول کی جو بھی قیمت ہے نا انٹرنیشنل, اس کے 10% کے اوپر آپ کو ملے گی گیس. ٹھیک ہے, انہوں نے جب وقت پہ نہیں خریدا تو آج جو 30-40-50 ارب کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ 22% پہ 38% کے اوپر ٹینڈر آ رہے ہیں, 16% پہ ٹینڈر آ رہے ہیں, تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہے. تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بجلی کے جو کارخانے ہیں وہ ڈیزل پہ چلائیں. ان کے پاس کیپیسٹی موجود تھی, جو ٹرمینل شاید خاقان عباسی صاحب نے لگائے تھے, یہ اس کی کیپیسٹی پیمنٹ دیتے رہے, لیکن امپورٹ کرنے کے بعد گیس نہیں اندر لے کر آئے ملک کے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کون سی مافیا ہے جس کے کہنے کے اوپر ڈیزل کے اوپر 3 گنا مہنگی بجلی چلا رہے تھے, جبکہ وہی پلانٹ جو ہیں وہ LNG پہ چل سکتے تھے, اور LNG کے جو پلانٹ ری گیسیفیکیشن ہے اس کی پیمنٹ کر رہے تھے.
کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے تھے لیکن گیس نہیں خرید رہے تھے. تو بنیادی سوال جو اس وقت جس عورت صحیح سنے نا جس کا چولہا نہیں جل رہا وہ ایک سوال ریالٹی بات کرنی ہے اس لیے کون سولوشن چاہتی ہے ان کی بات میں اس بات کی دو سائیڈز ہیں. دوسری بتائیں ایک سب سے بڑی سائیڈ ہے عام آدمی اس وقت کس چیز سے گزر رہا ہے. میں اسی کی بات کرنا اس کے آگے آپ پتہ نہیں کیا اس کے آگے آپ ایک دوسرا اس کا ذمہ دار کون ہے. یہ تو سائیڈ ہے نا. سن لیں ذمہ دار کون ہے. حوصلہ رکھیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں عام آدمی جاننا چاہتا ہے گیس کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. میرا یہ کلپ آپ ریکارڈ کا حصہ رکھیں. جب تک اس ملک میں ہم انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں کریں گے گیس کی پائپ لائنز تک نہیں جائیں گے عام آدمی تک گیس نہیں پہنچے گی. اگلے سال سے نئے ٹرمینل لگانے جا رہے ہیں جو اصل ان کا کام تھا 2 سال کی مزے لوٹتے رہے مال بناتے رہے. کیا بات کی. اچھا سن لیں ذرا جو پرائم منسٹر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. چلے میں ایک ہی منسٹری کی بات کر لیتا ہوں. فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے, مہنگائی کا سامنا بھی ہے لیکن سارے اختیارات تو صوبوں کے پاس ہیں. اگر آج ایک فصل سندھ کے اندر تباہ ہو جاتی ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں. میں مثال دے رہا ہوں نا, مہنگائی پہ بھی بات کر رہے تھے نا آپ. تو جب یہ سپلائی ڈیمانڈ کی چیزیں ہیں کاشف, اس میں میں یہ نہیں کہتا. میں مانتا ہوں کہ ادرک سندھ میں شارٹ ہوئی, پنجاب میں نہیں آئی, اس کی پرائس بڑھ گئی لیکن اس کا گیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. گیس کے علاوہ جو میرے پاس آئی یوٹن لے لیں. یوٹن سر لے لیں اس میں ضروری ہے کہ سبزی سے گیس. الحمدللہ یہ دیکھیں پوری دنیا میں ایک پیٹرن ہے. جب آپ حکومت کرتے ہیں, آپ گورننس کرتے ہیں, اس کا آنے والی حکومت پہ امپیکٹ جاتا ہے. اگر انہوں نے کچھ اچھا کیا ہوتا ہم کیری کرتے آگے. اگر آج 26% پہ دے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2.5 سال بعد بات کر لیں گے 30% پہ لے کے گئے ہیں, 35% پہ لے کے گئے ہیں. یہ ہماری جب آپ نے حکومت ٹیک اوور کی تھی تو پرسنٹیج کتنی تھی؟ 26 کے اوپر ہی کیا. آج بھی 26 ہی ہے. دیکھیں تو 2 سال میں تو آپ نے کچھ نہیں کیا نا سر. انفراسٹرکچر کھڑا کرنا آسان کام ہے. آپ بتائیں اگر یہ لوگ 30 سالوں میں کاشف کھڑا نہیں کر سکے, آپ کی انگلیاں ڈاکٹر صاحب کی طرف اٹھ نہیں رہی کہ ڈاکٹر صاحب کی کر دے رہے ہو, صرف پیٹ دردی دوائی دے رہے ہو اس ملک نو. 30 سال کیتا کی ہے تسی 2 سال جو میرے اصل رولا یہ اس وقت فرق ہے. بار بار مجھے کہا جا رہا ہے ایل این جی اور گیس میں فرق ہے. یہ گیس ہے, ابھی آپ کو فرق بتا دیتا ہوں. نہیں کیونکہ یہ عام صارفین کے استعمال کی گیس ہے. جو ایل این جی کا ایک مناظرہ ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا, وہ اور ندیم بابر صاحب, وہ ایل این جی کی اس تک تھا کہ ایل این جی کہ مسائل کیا تھے یا کون مسئلے کھڑے کر کے گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب مطلب اب ہمیں گیس امپورٹ کرنی ہے, یہ تو فیصلہ ہو گیا تھا نا اس ملک میں کافی سال پہلے کہ ہماری, میں تو یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ مجھے یاد ہے 80s اور 90s کی بات کر رہا ہوں, وہ گیس کے وہ لگتے ہوتے تھے لوڈ شیڈنگ کے دوران, وہ گیس سے چلتے ہوتے تھے لائٹیں جو اب کمکمے یا جو بھی, اور وہ بھی ہوتا تھا کہ جو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے نہیں چل سکتا. اس وقت 80s 90s کی شارٹیج آج تک ہم ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں پہلے انفراسٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں. 14,000 میگا واٹ کی بجلی لگائی, انفراسٹرکچر ہے. کس قیمت پہ وہ یار سن تو لینا یار, وہ بتاتے ہیں یار. اب آئی تو ڈار صاحب آپ ڈالرز میں معاہدے کیے. یار آپ پورا سچ نہیں بتاتے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں پورا سچ بتائیں. میں چاہتا ہوں آپ عادت ڈالیں سچ بولنے کی. بات یہ آپ کی لیڈرشپ کو بھی عادت نہیں ہے سچ بولنے کی. آپ تو سچ بولیں گے ان کے سامنے. عباسی صاحب لو جی باسی صاحب کو کلیدہ کمرہ میرا کرو. عباسی صاحب کی کرنا اچھا. دیکھیں بات یہ ہے, میرا بھائی جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ سچ تو صرف سنیں نا یار, پی ٹی آئی صرف سچ بولتی ہے. تو آپ کی جب باری آئے گی اب سچ بولیں, اب میری بات سن لیں. 1400 میگا واٹ بجلی لگائی لوگوں کو, آج جو لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی, یہ انفراسٹرکچر کیسے لگا؟ 3 حکومتیں 10 سال کے اندر ایل این جی کی ری گیسیفیکیشن کا ٹرمینل نہیں لگا سکے. شاہد عباسی نے 11 مہینے کے اندر 2 ٹرمینل 1.2 بلین کیوبک فٹ کے لگائے. یہ کس نے لگائے؟ یہ آج تک ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے قطر کے ساتھ جو ڈیل کی, جس کی وجہ سے آج یہ کارخانے آپ کے سارے چل رہے ہیں اور لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں, جس کے اوپر یہ الزام لگاتے رہے, یہ انہوں نے کیوں الزام لگائے اور پھر اس کے بعد پکڑا کیوں نہیں؟ وہ ایل این جی کیوں نہیں کھولا؟ 11 کچھ کی سلوپ میں نے بتایا آپ کو, 11.6 کی سلوپ یا 7 کی سلوپ تھی. آج یہ 38% سلوپ پہ خرید رہے ہیں اور کوئی کرپشن نہیں ہے. آج ان کے 16-18% کر لیں. ایل این جی پہ پروگرام ہو جائے یہاں تو شاید کان اور ندیم بابر آ جائیں, یا ہم دونوں یار میرے ساتھ بیٹھے. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو بلا لیتے ہیں. میری انرجی میں کافی ایکسپیرینس ہے, غلط کرن دیو نا, جان دیو. آخری میں جو نا انرجی کے ایکسپرٹ اور ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہے یار, حملے نہ کرے, کچھ نہیں ملے گا آپ کو. لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے بعد میں. آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر؟ سر میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے پالیسی انالیسس اور ایڈمنسٹریشن میں. نہیں ہوتی بھائی, یہ پہلے فیصلہ کر لیں. میری پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, وہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر نہیں پورا میچ پا ایل این جی دا. کوئی بات نہیں, اب ابھی کی بات تو کرنے دینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ انفراسٹرکچر تو لگ گیا,
ایک پائپ لائن لگائی 1100 کلومیٹر کی نئی اور ایک پرانی کو کیا آگمنٹ. اب ان کو 3 سال ہو گئے ہیں, یہ تیسرا سال ہے, یہ آج بھی انفراسٹرکچر کی باتیں کر رہے ہیں. اتنی دیر میں پاکستان کا حلیہ بدل گیا تھا. جو میں سوال ان کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ تو ساری انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے نا, اب آپ کے پاس ایک ری گیسیفیکیشن کا پلانٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گیس خرید کے وہاں سے ری گیسیفائی کر کے لوگوں کے چولہوں میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو 10% پہ مل رہی تھی تو آپ نے 10% پہ کیوں نہیں لی, اور آج آپ یہ 38% یا 18% پہ کیوں لے رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. بریک سے پہلے 30 سیکنڈ کا جواب لینے لگا. 30 سیکنڈ. ان کی ساری تھیری ٹھیک ہو بقول ان کے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, تو یہ اپنے دور حکومت میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے؟ تب بھی ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ. لوڈ شیڈنگ تو پچھلے سال بچپن سے آپ نے خود مانا کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. بات سنیں, یہ تو آپ نے خود مانا کہ لوڈ شیڈنگ. بات سنیں, جب یہ ٹرمینلز چلنے شروع ہوئے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اب ہوتی ہے؟ تو یہ جو بجلی بن رہی ہے, ٹھہر جائے نا, بات کرنے دیں. یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی کس چیز سے چل رہی ہے؟ اب چل رہی ہے ڈیزل سے, اس وقت چل رہی تھی ایل این جی سے. ایل این جی پہ 1/3 قیمت پہ چلتی ہے, یہ بھائی میرے ڈیزل پہ چلا رہے ہیں آج, اور کہتے ہیں کرپشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کی تھی. یہ 3 گنا قیمت کی بجلی بنا رہے ہیں. 2 جنے بریک کے بعد اس کے اوپر ایک بریک واپس آتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کرنا ہے, وہ بھی پرماننٹلی. ہمارے ملک میں ہر حکومت آتی ہے, مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, پھر کہتے ہیں یار اس کی غلطی اس کی غلطی. اس کو حل کیوں نہیں کیا؟